چینی ماہرین نے کہا تعمیرات میں نقش و نگار کے ہم ماہر ہیں۔ رومی ماہرین نے کہا ہم زیادہ شان و شوکت والے نقش بناتے ہیں۔ چینیوں کا دعویٰ تھا کہ ہم زیادہ جادو قلم ہیں، نقاشی میں ہماری کوئی نظیر نہیں۔ رومی کہنے لگے ہاتھ کی صفائی میں کوئی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سلطان وقت نے کہا ہم دونوں کا امتحان کر لیتے ہیں کہ کس کو فن نقاشی میں برتری حاصل ہے، پھر یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ دعوے میں کون سچا ہے۔ چینیوں نے کہا بہت بہتر، ہم خوب محنت کریں گے۔ رومیوں نے کہا ہم بھی اپنا کمال دکھانے میں اپنی جان لڑا دیں گے۔ اہل چین نے بادشاہ سے کہا ہمیں ایک دیوار نقش و نگار بنانے کے لیے دے دی جائے اور اس کو پردے سے مخفی کر دیا جائے تاکہ اہل روم ہماری نقل نہ کر سکیں۔ اہل روم نے کہا ٹھیک اسی دیوار کے سامنے والی دیوار ہمیں دی جائے تاکہ ہم اس پر اپنے فن کا مظاہرہ کریں۔ دیواروں کے درمیان پردہ حائل کر کے دونوں طرف کے ماہرین کو کہا گیا کہ اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کریں۔ چینیوں نے مختلف رنگ و روگن کی آمیزش سے دل فریب نقش و نگار بنانا شروع کر دیے۔ نقاشی کا ایسا بہترین اور بے نظیر کام کیا کہ وہ نقش و نگار والی دیوار پھولوں کا گلدستہ معلوم ہونے لگی۔ اہل روم نے بھی پردے کے اندر مخفی کام شروع کیا۔ انہوں نے کوئی نقش و نگار نہ بنائے اور نہ ہی کسی دل فریب رنگین و روغن کا استعمال کیا۔ دیوار کو میل کچیل سے صاف کر کے خوب سیکل اور صفائی کرتے رہے، یہاں تک کہ پوری دیوار مثل آئینہ چمکنے لگی۔ چینی ماہر نقش و نگاری میں جاں فشانی کرتے رہے۔ انہوں نے طرح طرح کے مناظر بنائے۔ بوقت امتحان اور مقابلہ جب درمیان سے پردہ ہٹایا گیا تو اہل چین کے تمام نقش و نگار کا عکس جب رومیوں کی سیکل شدہ دیوار پر پڑا تو چینیوں کے بنائے ہوئے سحر انگیز مناظر آئینے میں اور خوبصورت نظر آنے لگے۔ بادشاہ آیا اور اس نے پہلے ان نقوش کو دیکھا جو اہل چین نے بنائے تھے۔ بادشاہ ان کے جوہر دیکھ کر بہت خوش ہوا، پھر وہ رومیوں کی کاریگری کی طرف متوجہ ہوا۔ سیکل شدہ دیوار میں دل فریب منظر دیکھ کر دھنگ رہ گیا۔ رومیوں کی دیوار نے ایسا دل آویز منظر پیش کیا کہ آنکھیں اس کو دیکھ کر سیر نہ ہوتی تھی۔ بادشاہ محو حیرت ہو گیا۔ بادشاہ نے وہاں جو دیکھا تھا یہاں اس سے بہتر نظر آیا، حتیٰ کہ کمال حسن نقاشی کی کوشش سے آنکھیں حلقہ چشم سے نکل پڑتی تھی۔ رفع زنگ سے وہی بات پیدا ہو جاتی ہے جو حسن رنگ نے پیدا کی تھی۔ سیکلی سے دل نہ صرف مظاہر آفاق کا آئینہ بن جاتا ہے بلکہ اس میں حقائق باطن بھی منعکس ہو جاتے ہیں جو حکمت آفاق سے ماورا نہیں۔ دل کی صفائی کامیابی کی ضمانت ہے۔